نورانی قاعدہ آج کا سبق نورانی قاعدہ سے متعلق ہے۔ قاعدہ اور اس کا معنی اور اس کی ضرورت اہمیت آپ حضرات کو بتا دی ہے، سنا دی ہے۔ اب عملی طور پر کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، استاد نے پڑھانا ہے، بچے نے پڑھنا ہے، استاد نے سکھانا ہے، شاگرد نے سیکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ خیر اور بھلائی پہ رہیں گے جب تک پوچھتے پاچھتے رہیں گے، سیکھتے سکھاتے رہیں گے۔ اس امت محمدیہ کی یہ خاصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو پیغام دیا، قیامت تک سیکھنے سکھانے والا آدمی امت کا بہترین ایک فرد ہے، بہترین ایک شخص ہے، یہ خیر پہ ہے اور خیر کے کاموں پہ لگا ہوا ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ گویا کہ یہ نبیوں والا کام کرتا ہے، وہ یہ نبی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا کلام عطا فرمایا جس کا نام قرآن مجید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک یہ جو 30 پاروں میں جو ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، اتحاد ہے، ایمان ہے کہ جس طرح یہ لوح محفوظ میں آج موجود ہے، بعین ہی آج ہمارے پاس اس دنیا میں موجود اور محفوظ ہے، بین دفتین، 2 گتوں کے درمیان۔ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ امت کے بہترین افراد ہیں۔ ہر زمانہ میں کچھ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اس کو سیکھتے سکھاتے رہیں گے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو یہ گنہگار ہوں گے۔ تجوید کے ساتھ اتنا پڑھنا کہ جس سے اس کی فرض نماز ادا ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ باقی سارا قرآن مجید پڑھنا بھی فرض عین ہے، لیکن نماز کے اندر نماز کے اہم فریضہ ہے اور اس کا ایک رکن ہے قراءت کا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کم از کم 3 آیتیں ہوں، اس کے بقدر اتنا قرآن مجید تصحیح کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، وہ اس کو سیکھے اور سکھائے۔ الف سے لے کر یا تک اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو متشابہ الصوت کہا جاتا ہے۔ تشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شکل والے، اور صوت کہا جاتا ہے آواز کو جن کی یعنی آوازیں ملتی جلتی ہوں۔ متشابہ الصوت، جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوں، شکل الگ ہو، گھر الگ ہو، کہیں صفات میں مشترک ہوں، کہیں الگ ہوں، جی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن فی نفسی اس حرف کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ جن کی آواز ملتی جلتی ہے، یہ تو آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ ہر حرف جو ہے یہ 2 حرفوں سے مرکب ہے یا 3 سے، اور ایک حرف ہے جو 4 حرفوں سے مرکب ہے۔ یہ سبق بہت بڑا اہم ہے، سننے کو سنانے کو بہت بڑا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر پوری تجوید ہے کہ حرفوں کا صحیح ادا کرنا بھی اسی کے اندر بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہر حرف کی جو مقدار ہے اتنا سو کھینچا جائے وہ بھی اسی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر حروف مدہ 20 ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟
شکل تو آپ کو معلوم ہو گئی لیکن بات آسا کی شکل ایک جیسی ہے لیکن ہیں الگ الگ۔ کچھ ایسے حروف ہیں جن کا مخرج ایک ہے لیکن صفات کی وجہ سے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں بھی ایک جیسے لیکن آواز ان کی ملتی جلتی ہیں، بعض الگ الگ ہیں ان کی آواز آپ میں ملتی جلتی ہیں۔ ساتھ والے ہوں ان کے مابین فرق کرنا بھی ضروری ہے، دور دور ہوں ان کے آواز میں ان کی آواز میں فرق کرنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے تاکہ اس کی جگہ بس ہے تا ہے تا ہے دونوں ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں۔ تو اس کی مثال یہ میں دیا کرتا ہوں، یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ایک ہی گویا کہ ماں باپ کے اولاد ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اس کا وجود الگ ہے اس کا وجود الگ ہے، اور اس کا نام الگ ہے اس کا نام الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے اس کی شکل الگ ہے۔ البتہ بعض ایسی شکل صورتیں ہوتی ہیں، مثلا ایک بھائی ہے وہ بھی حافظ ہے، اس کی بہن ہے وہ بھی حافظہ ہے، وہ بھی نمازی ہے یہ بھی نمازی ہے، تو اس صفت مشترک اکٹھے ہو گئے نا۔ تو ایک نماز پڑھتا دوسری پڑھتا ہے، ایک حافظ دوسرا جاہل آدمی ہے، لیکن ہیں بہن بھائی، دونوں بھائی ہیں دونوں بہنیں ہیں، یہ ایک بھائی بہنیں ہیں تو بہن بھائی، لیکن مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے، اور شکل صورت میں بھی اور نام میں بھی وجود میں بھی الگ الگ ہے۔ تا اور تا اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اس کی شکل الگ ہے، اور تا اس کا رسم خط الگ ہے۔ تا ہمیشہ باریک پڑا جاتا ہے، تا ہمیشہ پر پڑا جاتا ہے، منہ بھر کر جس کو کہا جاتا ہے، اس کو مفخم کی پر کی ادا کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو صحیح ہوگا۔ اگر اس میں صفت اصطلاح اطباق ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے جی، تا کے اندر صفت اصطلاح یہ ان کو بات سمجھے جو تجوید پڑے ہوئے ہیں، صفت اصطلاح ایک ہے، ایک وجہ سے تا پر ہوگا، صفت اطباق کی وجہ سے دوہرا ادا پر ہوگا۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ دونوں چیزیں صفتیں پائی جا رہی ہیں، تو تب تو تا موٹا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی چاہت ہے، یہ مطلب پورا ہو گیا ادا کے اعتبار سے جی۔ اسی طرح صاد ہے، صاد کا صفت اصطلاح بھی ہے اطباق بھی ہے، اگر صفت اصطلاح اطباق ادا نہیں کریں گے تو سین بن جائے گا، اصطلاح اطباق ادا نہیں کریں گے تو تا سے تا بن جائے گا جی۔ اور عموماً غلطی کی جائے تو تا کے اندر نہیں کی جاتی، تا کو ہی غلط پڑھا جاتا ہے، صاد ہی کو غلط پڑھا جاتا ہے، اس کے سین کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عین ہی کو غلط پڑھا جاتا ہے، اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کہاں عین کہاں، رہتے ایک محلے میں، وہ بھی حلق سے داغ کو وہ بھی حلق فرق کے ساتھ ہے، اس کا گھر الگ ہے اس کا گھر الگ ہے جی۔ تو اصل میں رات مولانا مفتی محمد مرتضیٰ صاحب سے مولانا بات ہو رہی تھی کہ یہ جو سبق ہے نا، یہ کم از کم یہ 4 گھنٹے کا روزانہ کا 10 دن تک یہ پڑھنے پڑھانے، یہ ابھی تو پیغام سنا رہے ہیں نا جی، اہمیت بتا رہے یہ کام کرنے والا ہے۔ تو فرما رہے تھے انشاءاللہ کوئی ترتیب بناتے ہیں کہ اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا، بس چلو کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، آدمی سوچتا رہتا ہے نا جی چلو کوئی تو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ پاک نے بہت ساری مثالوں سے قرآن مجید کو سمجھایا ہے، مثالیں دے کر، مثال سے بات آسانی سمجھ آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ بسوں کے اندر جو روڈوں پہ چلتی ہیں بڑے بسیں، تو کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی ایسے بیچ رہا ہے، کوئی فلاں چیز بیچ رہا ہے، کوئی 10 روپے کی، کوئی 20 روپے کی، 100 کی، 50 کی، اپنی تشہیر بھی کر رہے ہیں اور اپنی محنت بھی کر رہے ہیں، کوئی لے یا نہ لے ان کو اس سے غرض نہیں ہے، پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو کہتے ہیں پہلے بتا دیا، شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور اس کی آیت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے جی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں آمدن برسر مطلب آ جاتے ہیں کہ دیکھو لینا دینا حساب سے ہے، تو یہ بھی لینا دینا حساب سے ہے، یہ تو میرے جانے کے بعد آپ کو اس کے میری بات کی اہمیت ہوگی نہیں ہوگی، یا آپ جانیں گے یا مدرسے والے جانیں گے کہ اہمیت ہے، مدرسوں سے رابطہ کرتے ہیں، چاہے مدرسے کے استاد ہیں یا دیگر لوگ ہیں، یہ باتیں ان کی سنی کہ واقعی یہ کام کرنے والا ہے،
اس کام کو اس طریقے کے ساتھ منظم طریقے کے ساتھ کیا جائے، تو مفتی صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ کم از کم 10 روز ہو۔ میں نے کہا بالکل، میں بھی چاہتا ہوں 10۔ جو ہمارا نعمانی میں سبق ہوتا ہے وہ غلام آباد میں، تو میں دوسرا سال سے کہہ رہا ہوں کہ فائدہ اسی صورت میں ہے کہ 10 دن تک آپ بھی فارغ ہوں، میں بھی فارغ ہوں، جس کو تو فارغ البال، ہر اعتبار سے فارغ ہو کر یہ بیٹھ کر ہم اس کو سیکھیں۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ جس نے قاعدہ پڑھانے کی چیز میں کہا کرتا ہوں، زندگی کا تجربہ ہوا ہے، پڑھانے کی چیز قاعدہ اما پارا ہے، بس چند روزے جوہد کن باقی بہت، چند دن محنت کرو پھر آرام سے کھاتے رہو۔ تو فرما رہے تھے کوئی ترتیب بناتا ہے، میں نے کہا فائدہ اسی سے ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بس والا کیا کہتا ہے؟ 5 روپے 5 روپے 5 روپے 10 روپے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ ایسا دیکھا جو جس نے اشارہ کیا نا، ٹھیک ہے آسان اس کے دیا۔ اب یہ دوسرا نسخہ پر بیٹھا ہے، یا اس کا ویسے ہے یا اس کے ساتھ کا ہے۔ ایک نے تو لے لی 5-10 روپے کی، دوسرے کا چھوڑو یار پانی کی چیز ہے۔ جب چلا گیا تو اس کو ہاں یار میں بھی لے لیتا، 5 روپے سے کوئی چیز تو نہیں ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے جی، جو سوچوں میں پڑا بندہ گیا، وہ اسٹاپ ہے تو وہ تو در جاتا ہے، یہ سوچ رہا ہے وہ چلا گیا۔ چلو کہتے ہیں پھر انشاءاللہ کہ موقع ملا تو سارے ہمیشہ نہیں آیا کرتے، تو یہ سبق روزانہ نہیں ہوا کرے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ کل یہاں میرا آنے کو سبق کے شروع میں بہارپور سے 2 آفریں آئی ہیں، اور ایک راجن پور سے اور ایک ملتان سے، ٹھیک ہے جی، اس کی برکت ہے۔ تو آپ کے لیے میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک مجھے حضرات نے مجھ پریشان فرمایا ہے کہ مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرا تو کئی دن تک یہ سبق یاد ہو جائے گا، آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کی روح سے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فائدہ ہوگا، 10% نہیں 4%۔ مولانا تقی عثمانی سے مدد فرماتے ہیں ہم کام اس لیے کرتے ہیں، ہم 100% کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ 18-20 پرانے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو تمہیں کس نے پابند کیا ہے تم 100 کے چکر میں پڑو، 5% کرو، پھر اس کو بڑھاؤ، 10% چلتے چلتے پھر آدمی سفر کرتا پہنچ جاتا ہے، قطع قطع دریا بنتا ہے۔ نہ 100% ہوگا نہ ہم کام کریں گے، سوچتے سوچتے دنیا یعنی کہ وقت گزر گیا۔ دنیا کے کام ہم نہیں سوچتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں بے معلومات لیتے ہیں۔ اس میں معلومات لینی چاہیے تجوید کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، اور دوسرے کے تعلیم و تربیت کے اعتبار سے پرانے بزرگوں کو، اپنے کابر کو پڑھنا چاہیے کہ میں جاندار شاندار استاد کس طرح بنوں گا۔ جاندار اور شاندار یہ 2 لفظ ایسے ہیں، اگر آپ کو کوئی تعلیم دی جائے، تعلیم سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ خاکہ آ جائے بھئی اس جگہ ماشاءاللہ پلاٹ جائے بہت اچھا ہے، محل موقع کا ہے، پیسے نہیں ہے لیکن ذہن میں آئی آپ پلاٹ لے لینا چاہیے، محل موقع اچھا ہے ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، ذہن میں ہے۔ تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جاندار شاندار استاد بن جائیں تو یہ کیا باتوں سے بن جائیں گے؟ وہ کچھ سیکھنے سکھانے سے ہوگا، کچھ عمل سے ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ انسان فطرت کے اعتبار سے نہ خاک ہے نہ ناری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے وہ یہ ہوگا جیسا عمل کرے گا۔ نیکی والا عمل کیا ہے تو خاک سے، جسم میں خاکی ہے، اس کو نور دیا گیا، قرآن یہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے۔ اگر اس کو لے لے گا تو اس کو نور آ جائے گا، اگر نہیں لے گا تو پھر ظلمت میں رہے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ضابطہ بنا اللہ نے، آنکھوں والا بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، ایمان والے اپنا نیکی والے اور برائی والے برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، یہ سایہ عدم سایہ فلاں فلاں کتنی مثالیں ہیں جو ایک دوسرے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ایک ہوگا۔ اگر آپ نے اچھی چیزیں سیکھ لی ہیں تو اچھے جاندار شاندار صاحب بن جائیں گے، لیکن اگر نہیں کریں گے چلو بھی پڑھا رہا ہے تو استاد تو ہے،
لیکن ہے استاد کیسا؟ وہ تو امتحان بتائے گا، فن والا آدمی آئے گا امتحان دے گا، وہ بتائے گا حضرت دعویٰ تو بہت بڑا کیا کرتے تھے لیکن کام ان کا صفر ہے۔ پھر مدرسے والے بھی رو رہے ہیں، بچوں کے والدین بھی رو رہے ہیں، پھر مجبور ہوتے ہیں ادارے والے اس کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس گفتگو ہوگی استاد کہ کام کرے یا نہ کرے، جو کرتا ہے وہ جاندار شاندار بندہ نہیں کرتا، پھر وہ ہر جائی بنے، کبھی 4 مہینے ادھر مہینہ 2 ادھر چل رہا ہے پھر رہا ہے، کیونکہ وہ کام تو کر نہیں رہا، تو 2-4 ماہ کے بعد اس کا کام سامنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ میں نے رات تمہاری پہچان کی تھی، ادھر آ جاؤ۔ دیکھا نا، وہی ہوا نا جو رات میں نے کہا تھا، ہوا نا کوئی؟ اس کو دیکھا ہے کہ بڑی فیہ ہمارا واؤشو بھی علاقہ نمی، یہ ہے میری بکری ہیں، یہ تم جو بچے ہو طالب علم میری بکری ہو۔ موسیٰ فرمایا ہے یہ اپنا کام بھی کرتا ہوں اور بچوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اور بہت سارے کام آتے ہیں، ادھر سے بیٹھ کر بٹن کو دبا دیا بند کر دیا، اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر کتے بھاگ جاتے ہیں، یہ بڑا کام دیتا ہے۔ موسیٰ فرمایا یہ بہت سے کام کرتے ہیں، آرام سے بیٹھنا ہے۔ تو تمہیں تو ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن آنے والی ضرورت ہے، لیکن جن کو ضرورت ہے یہ بڑے ہیں جو استاد ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم از کم رکاوٹ نہ بناؤ، کسی کو نفع نہیں پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو قرآن میں صحیح پڑھنے والا اور تجوید کے خلاف پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو کیا بننا ہے، مجھے کیا بننا ہے؟ شاندار اور جاندار استاد بننا ہے۔ ذہن میں ہے یہ بلڈنگ ایسی بن جائے، مکان ایسا بن جائے، اس کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے، محنت کریں گے 4 پیسے کمائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ دیکھو ذہن میں پہلے ہوتا ہے ہم دودھ پئیں گے تو اس سے پہلے جانور کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پیسے جمع کرو، چاہے چھوٹا جانور بڑا ہے تو اس کے لیے اتنے پیسے جمع کرو گے۔ کب کتنا عرصہ ہو گیا جمع کرتے کرتے، 1-2 سال کا مجھے بھینس لینی ہے، مجھے زندگی میں یاد ہے 3,500-4 ہزار کی بھینس کا یاد ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنا ہے وہ بھی گیا ایک بھینس جی۔ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اس وقت ملتان میں 50 روپیہ 60 روپیہ تنخواہ ہوا کرتی ہے، عام استاد کی، بڑے استاد کی 100 روپیہ ہوا کرتی تھی، وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آج تنخواہوں کی طرف یہ رجحان زیادہ ہے، پڑھائی ہو نہ ہو، لیکن تنخواہ کا اضافہ اس کا بھی انشاءاللہ کل ذکر آئے گا۔ تنخواہ کیوں لی جاتی ہے اور تنخواہ کا کیا نا جی وہ کیا نام ہے معیار کیا ہونا چاہیے، نہیں بس یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ وہ تنخواہ لینے کا نہ پڑھانے کا تو کل حضرت خانوی کی آپ کو میں نے مثال سنائی تھی، ہمارے پڑھانے میں کوئی کمی کوتاہی اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پڑھنا پڑے، وقت پورا کرو اور ٹھیک ہے چھٹی ہوگی چلے گئے، جب مہینہ پورا ہو گیا تنخواہ دے دی۔ یہ تو پھر یہی چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں آپ کو کہ ہم اپنی جان کے اوپر بھی رحم کریں، دوسرے کو پھر رحم کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اس پر رحم فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ تو اللہ تب رحم کرتے ہیں اس بندے کے اوپر یہ دوسرے پہ تسخیر رحم کر رہے ہیں۔ میں اس بچے کو پڑھا رہا ہوں، آنے والا وقت اور استاد ہی میرے بچے کو صحیح پڑھائے گا، وہی نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ وہی ہے۔ تو کیا بننا ہے؟ جاندار شاندار استاد بننا ہے، اور اس کے لیے کچھ سیکھنا پڑے گا، اور پہلے قاعدہ سیکھنا ہے، پھر اما پارا کا طریقہ سیکھنا ہے، اور پھر وہ قرآن مجید پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد یہ 55 کا زمانہ ہے، اس کے بعد 55 کا زمانہ آئے گا۔ اب آپ نے تجوید بھی پڑھ لی، قرآن حفظ بھی ہو گیا اور بڑے بھی ہو گئے، اب آپ کو کیا ہے استاد بنایا جا رہا ہے۔ کل وہاں بیٹھے تھے، آج یہاں بیٹھ گئے ہیں، وہاں کی دنیا الگ ہے، یہاں کی دنیا الگ ہے۔ کل ہم سیکھ رہے تھے ہا اور ہا، تا اور تا، آج ہم سکھا رہے ہیں۔